اخلاق جس کے اخلاق برے ہوں، نرمی اور استاد سخت محترم، مزاجی۔ جی جو ہے یہ تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے اور سرکہ شہد کو۔ یہ نا نمک ہوتا ہے ڈلے کی شکل میں۔ نمک کیسے ہوتا ہے؟ نمک ہوتا ہے ڈلے کی شکل میں، اگر اس کو پانی میں ڈال دے تو پگھل جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح بدخلقی سے یعنی کہ اچھے اخلاق سے آدمی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی گناہ دھل جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ اور شہد میں اگر سرکہ ڈال دیا جائے تو شہد خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدخلقی، برے اخلاق نیک اعمال کو خراب کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھے اخلاق گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور برے اخلاق یہ نیک اعمال کو مٹا دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ مثال دی ہے اس کی نا۔ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ نرمی اور سخت چل مزاجی۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر ایسی نعمتیں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ مسلمان کا عذر قبول کر لینا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عذر پیش کرے اور وہ اس کے عذر کو قبول نہ کرے تو ایسا شخص میرے پاس حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ تشریح، یعنی اگر کوئی کسی قسم کی غلطی کر بیٹھے اور پھر وہ معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے۔ ہاں، بعض ہوتے ہیں نا جو ضد کرتے ہیں کہ نہیں جی نہیں۔ جی استاد۔ ایک آدمی کو آپ نے کوئی کام کہا، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس ادھر پیش آ گیا، وہ نہیں کر دیا، تم نے کام کیوں نہیں کیا، آپ کرنا چاہیے تھا، ادھر پیش کر دیا، مجھے کوئی مسئلہ پیش آ گیا تھا، بچہ بیمار ہو گیا، کوئی وجہ بن گئی تھی، تو کہ جی نہیں جی نہیں، میں آپ کو معاف نہیں کرتا۔ تو اس طرح اگر کوئی ادھر پیش کرے، اس کا ادھر قبول کر لینا چاہیے، سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی استاد جی۔ استاد جی، اکثر لوگ جو ہے وہ قرض لیتے ہیں جی، ہوں تو موقع پہ وہ ادا نہیں کرتے اور پھر ہیلے بہانے بناتے رہتے ہیں جی، یہ مجبوری ہو گئی، یہ مجبوری ہو گئی، اور وہ کئی ماہ تک جو ہے رگڑتے رہتے ہیں جی۔ تو کیا اچھا، ان کا بھی بعضوں کو تو واقعی بعضوں کی تو واقعی مجبوری بن جاتی ہے، تو آدمی اس سے کیا کہے، ہوں اور بعض ٹال مٹول کر دیتے ہیں، کرتے ہیں، ہوں تو اس میں آدمی کو یہ درمیان کا راستہ اختیار کر لے، کیا کرے؟ ثواب تو اس کو ملے ہوں گا، اگر آدمی ہوں اس کو مہلت دے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن آئندہ کے ہوں لیے خیال کرے گا، آدمی کے پاس گنجائش نہ ہو، ہوں تو دوبارہ ایسے آدمی کو قرض نہ دے۔ ہوں اگر بیچارہ ہوں باقی وہ غریب ہے، اس کو معاف کر دے، اللہ سے اور دے دے گا اپنی طاقت کو دیکھ کے۔ صحیح۔ کم بولنا۔ اور یہ نرمی اور سخت سے کیا مراد ہے استاد جی؟ جی، نرمی اور نرم اور سختی سختی، سے کیا؟ ہاں جی۔ وہ یہ بعض لوگ نرم ہوتے ہیں، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، بعضوں کا مزاج سخت ہوتا ہے، ہوں تو نرمی اچھی چیز ہے، سختی بری چیز ہے۔ آپ نہیں، اس لوگوں میں کے لیے رہتے بھی ہیں تو الگ الگ تو موقع بعض، ہیں۔ جی موقع اس کے لیے بھی تو الگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ بندے کو نرم ہونا پڑتا ہے، کبھی سختی کرنی پڑتی ہے جی۔ وہ اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں جی۔ وہ تو اور اچھا چیز ہے، جہاں پر غصہ کرنا تو غصہ کرنا پڑے گا آدمی کو، لیکن بعض کے نا اچھا۔ طبیعت میں اچھی، یعنی کہ طبیعت میں ان کی نرمی ہی ہوتی ہے، تلخ ہوتی ہے۔ وہ ہوں یعنی کہ دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں، دھیمی آواز سے سنتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اور بعضوں کا مزاج ہوں سخت ہوتا ہے، وہ صحیح نرم بات صحیح۔ بھی سختی سے کہہ دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے جو ہوں سخت بات نرمی سے کہتے ہیں، کیونکہ ہوں، وہ یعنی کہ ڈانٹتے بھی نرمی سے ہیں، ڈانٹتے بھی نرمی سے۔ نرمی سے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں سخت مزاج کے، وہ
یعنی کہ میٹھی بات کو بھی سختی سے بات پیش کرتے ہیں. ہوں. جی اچھا شادی کل پرسوں جو ہے وہ ہم ایک اس حدیث کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. یہ من را من کو منکرن فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانی. تو آپ فرما رہے تھے کہ یہ ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کی طرف سے ہے اور زبان سے روکنا علماء کے لیے ہے. جی تو عوام کے لیے کیا دیکھیں نا حکم ہے کہ پھر؟ وہ عوام دل میں برا جانے. آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ ٹھیک ہے. نے گھر میں ہوں. آپ بچوں کو ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، ہاں بالکل اچھا صحیح ہے. زبان سے بھی روک سکتے ہیں. اب ہمسایہ ہے، ہوں. آپ سے عمر میں بڑا یا طاقت میں زیادہ ہے، تو آپ پھر کیا ہوں. کریں گے؟ دل میں اس کو برا سمجھیں گے، ہے نا. زبان سے تو روک تو سکتے ہیں نا عام جی. طور سے حکومت کا یہ کام ہے کہ جی اگر عام پڑوسی طور ہو سے تو بندہ حکومت کا زبان سے تو کہہ زور سکتا چلتا ہے، ہر آدمی پہ زور چل جاتا ہے. ہے. ہوں. سختی سے بھی، ڈنڈے سے بھی عوام کو روک سکتے ہیں. اب ہوں. علماء کہہ ہی سکتے ہیں. اب جو آپ کا ہوں. مسجد امام ہے یا خطیب ہے، وہ زبان سے ہی کہے گا نا، سمجھائے گا، ہاں جی ہاں جی. ہے نا. اب جی میں امام سے ڈنڈا اٹھا لے کہ آپ نے یہ کام ہوں. کیوں کیا، یہ کام کیوں کرو، تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، ہوں. ہے نا. ہاں جو آپ کے ماتحت ہیں آپ ان کو روک سکتے ہو، زبان سے بھی کہہ سکتے ہو، اور جو نہ مانے سے آپ صحیح. ڈنڈے، آپ کی اولاد ہیں، آپ اسے مار بھی ہوں. سکتے ہو، سمجھا بھی سکتے ہو. اچھا بات ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے ہٹ دم ضدی ہوتے ہیں، تو آپ سے دل میں برا ہوں. سمجھیں بھی اچھا کام نہیں کر رہا، کیا کر سکتا ہوں. صحیح. یعنی کہ اگر عوام بھی ڈنڈا اٹھا لے کسی کام کو روکنے کے لیے، تو وہ لڑائی فساد ہو جائے گا. ہاں غلط ہو جائے گا. جیسے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو جامع حفصہ میں تو وہ ہوں. لوگ، یعنی کہ ان کی عورتیں جو طالبات تھیں، وہ برائی کڈوں میں جا کر ان کو روکتی تھیں، ہوں. ان کو پکڑ کے لے آتی تھیں. ہوں. تو وہ لوگ رائے میں آئے تو فرمایا بھائی یہ تمہارا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے، تم یہ کام کیسے کرو گے؟ ہوں. حکومت کا کام تم نہیں کر سکتے، ان کے اڈوں کو بند کرنا یا ان کو لوگوں کو پکڑنا، گرفتار کرنا، ان سزا دینا ہے تو حکومت کا کام، تمہارا کام تو نہیں، تم تو کہہ سکتے ہو. تو جو ہوں. کام آپ کریں آپ سے کریں گے تو ظاہر بات ہے لڑائی جھگڑا ہوگا. تو اگر آدمی صحیح. طاقت میں زیادہ ہے. بالکل صحیح. چلیں آگے. کم کم بولنا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چپ رہتا ہے وہ بہت سی آفتوں سے بچا رہتا ہے. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے سوا اور باتیں زیادہ مت کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کو سخت کر دیتا ہے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. تواضع اور عاجزی. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سچ بولنے کے پابند رہو، کیونکہ سچ بولنا نیکی کی راہ دکھاتا ہے، اور سچ اور نیکی دونوں جنت میں لے جاتے ہیں. اور جھوٹ بولنے سے بچا کرو، کیونکہ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھاتا ہے، اور جھوٹ اور بدی دونوں دوزخ میں لے جاتے ہیں. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جا رہا تھا، راستے میں اس کو کانٹے دار ٹہنی پڑی ہوئی ملی، اس نے اس کو راستے سے ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بڑی قدر کی اور اس کو بخش دیا. تشریح. اس سے معلوم ہوا کہ راستے میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنا ٹھیک نہیں. وعدہ اور امانت کی اسامہ پاسداری. بھائی 2 منٹ. استاد جی جی ذکر میں کیا چیز شامل ہے، کیا کیا شامل ہے؟ اللہ کے ذکر کے سوا اور باتیں زیادہ مت کرو. ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، جو بھی صحیح. یعنی کہ پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، درود شریف، استغفار، جو بھی آپ کلمات پڑھیں گے وہ ذکر میں شامل ہیں. ہوں. اور یہ آدمی جب لا نہیں کرتا ہے تو لا، جب لا نہیں کرے گا تو لا محالہ
گپ شپ بھی ہوگی، لیانی بھی ہوگی، جھوٹ بھی آدمی بولے گا، غیبت بھی کر جائے گا، اور زیادہ بولے گا ضرور سے تو آدمی دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو خاموش رہنے سے آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ بات سمجھیے، کبھی آپ کبھی جو ہے نا یہ آزما کے دیکھیں، آپ خاموش رہیں گے تو آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق ملے گی، زیادہ دل چاہے گا، اور اگر دوستوں میں بیٹھ زیادہ گپ شپ لگائیں گے تو الٹا دل آدمی کا مردہ ہو جاتا ہے، آدمی کا نیک کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ دین کی دعوت دینا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ یا تو آدمی جی ہاں، یا تو آدمی بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ ہاں، دعوت دینا، خاموش کسی کو ترغیب دینا، یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ رہے۔ کسی کو نیک بات سمجھانا، کہنا، اچھی کسی میں صلح کرانا، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ بھی ایک اچھی آدمی بات۔ خاموش رہے صلح کے موقع پہ۔ جی، وعدہ اور امانت کی یعنی پاسداری۔ جو جس بات میں دین اور دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو اس سے پرہیز کرے۔ اسے لائن ہی کہتے ہیں، نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، لاغو۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی صحیح بات۔ وعدہ اور امانت کی جزاک اللہ۔ پاسداری۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس کو عہد کا خیال نہیں اس میں دین نہیں، یعنی ایسے لوگوں کا ایمان اور دین ناقص ہے۔ دنیا کی حرص نہ رکھنا۔ حدیث، رسول اس میں اللہ دین نہیں، جی استاد جی۔ یعنی کہ مطلب یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کے ایمان میں کمال نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کمال نہیں، ایمان میں کمال نہیں۔ اس میں ایمان تو ایمان کم درجے کا ہے۔ ایک ایمان ہائی لیول کا ہو، ایک ایمان کم درجے کا ہو، لو ہو، تو جہاں پر یہ بات آتی ہے نا، بھی فلاں آدمی کا ایمان نہیں، اس میں آ کے اس سے امانت نہیں، اس میں ایمان نہیں، تو کیا مطلب؟ وہ مسلمان تو ہے، نعوذ باللہ کافر نہیں ہے وہ، بلکہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جی استاد۔ دنیا کی حرص نہ رکھنا۔ حدیث، رسول اور اللہ استاد صلی محترم، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استاد محترم یہاں پہ لکھا ہوا ہے جس کو جو ہے نا عہد کی پرواہ نہیں، کیا خیال نہیں، تو اس میں دین نہیں، اس کا کیا مطلب ہوگا استاد جی؟ دین نہیں، اس کا دین ناقص ہے نا، اس کا دین ناقص ہے، اس کا دین کمزور ہے، اس کا دین اچھا مضبوط نہیں۔ اگر دین اچھا مضبوط ہوتا تو وہ اپنے وعدے کا خیال کرتا، وعدہ پورا کرتا، جو بات کہی اس کو پوری کرتا۔ وعدے کو پورا نہ کرنا یہ دین کے کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جی استاد جی۔ دنیا کی حرص نہ رکھنا۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی حرص نہ کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور بدن کو بھی آرام ملتا ہے۔ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بہت سی بکریوں میں 2 خونخوار بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو خوب چیر پھاڑ کھائیں، تو اتنی بربادی ان بھیڑیوں سے بھی نہیں ہوتی جتنی بربادی آدمی کے دین کو اس بات سے ہوتی ہے کہ مال کی کریں جی اور سر، شہرت کو مال کی حرص کرے اور شہرت پسند کو کرے۔ پسند کرے۔ موت کو اب یہ یاد۔ سوڈان میں جو لڑائی چل رہی ہے، جو سوڈان میں لڑائی چل رہی ہے، تو یہ سونے کی حرص ہے نا، چاندی کی حرص ہے، سونے کی حرص ہے کہ میرا اقتدار ہو اور میں اس مال کا مالک بن جاؤں۔ کتنے بیچارے وہاں پر لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے بچے اور گھر یعنی کہ لوگ قتل ہو گئے، بیچارے بھوکے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ حرص ہی ہے نا دنیا کی۔ جی سر۔ چلے آگے۔ یہ استاد جی کس کس کی لڑائی ہے؟ یہ کون کون لڑ رہے ہیں آپس میں؟ سوڈان میں لڑائی چل رہی ہے آپس میں نا، خانہ جنگی ہے، تو اس میں اچھا یو اے ای بھی شامل ہے، سعودیہ کا جنرل شامل ہے، مصر کا جنرل شامل ہے۔ سوڈان دنیا کے 3 نمبر پر ہے معدنیات میں نا، سونے چاندی میں، سونے میں۔ اچھا اچھا۔ تو وہاں سے لوگ سونا نکال کر سستے داموں میں خرید رہے ہیں، امارات والے، اور یہ کوئی سعودیہ کا جنرل ہے، مصر والے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی کئی ملکوں کا ہاتھ ہے، آپس میں لڑا کے ان کو مسلمان ہے سارے استاد جی۔ اپنا کام نکال رہے ہیں۔
ہیں وہاں سارے مسلمان شوقان کے اندر لڑانے والے، اللہ معاف کرے، مسلمان ہیں، بس وہی دنیا کی ہرس لالچ ہے۔ جی استاد جی۔ موت کو یاد رکھنا، لمبی چلیں امیدیں نہ باندھنا اور نیک کاموں کے لیے وقت کو غنیمت سمجھنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کو بہت یاد کیا کرو جو ساری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، یعنی موت۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہو تو شام کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ، اور جب شام ہو تو صبح کے لیے فکر مند مت ہو جاؤ۔ بیماری آنے سے پہلے تندرستی سے کچھ فائدہ لے لو، اور مرنے سے پہلے اپنی زندگی سے کچھ پھل حاصل کر لو۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ تندرستی اور زندگی کو غنیمت سمجھو اور نیک کام میں اس کو لگائے رکھو، ورنہ بیماری اور موت کے وقت پھر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ مصیبت میں صبر کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ماضی گزر گیا، جو گزر گیا وہ تو آ نہیں سکتا وقت، بات سمجھے، ماضی تو آ نہیں سکتا۔ اچھا استقبال جو استقبال ہے، پتہ نہیں کل زندگی ہو یا نہ ہو، اب جو حال ہے اس کو بہتر بنانا چاہیے آدمی، یعنی کہ جس وقت کو زندگی گزار رہا ہے، حال، ماضی، استقبال، 3 زمانے ہیں نا، جی سر۔ سمجھ رہے ہیں؟ ماضی گزر گیا، استقبال آنے والا، حال جس میں وہ چل رہا ہے، تو ماضی پہ تو استغفار کرے گا، استقبال کی امید نہیں ہے، زندگی ہو نہ ہو، تو حال کو ہی بہتر بنانا چاہیے۔ جب حال اچھا بنے گا تو ماضی بھی اچھا بن جائے گا اور استقبال بھی اچھا ہو جائے گا، جی سر۔ بات سمجھیے۔ جی سر۔ اگر آدمی حال کو صحیح اچھا بنائے، یعنی کہ موجودہ وقت جو اس کے پاس ہے اس کو نیک اعمال میں لگائے گا تو ماضی بھی اچھا بن جائے گا، استقبال بھی اچھا ہو جائے گا۔ اگر اس وقت کو ہی برا گزارے گا، ماضی برا ہو جائے گا، استقبال بھی اس کا خراب ہو جائے گا۔ چلیں مصیبت میں سر صبر جی، کرنا۔ یہ حضرت محمد، ایک ذرا سی بات، حضرت جی۔ محمد صلی اللہ، یہ ہے نا کہ موت کو یاد رکھنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، تو شہادت کی موت کے لیے روزانہ 25 دفعہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت۔ تو فوت ہوگے تو شہادت کا رتبہ پاؤ گے۔ جی جی، ایسے ہی آتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ یہ دعا پڑھیں 25 دفعہ روزانہ۔ تو دعا پڑھنے کے ساتھ ساتھ نا، دعا پڑھنا ایک ہی آدمی کو، یعنی کہ سوچنا کہ میں نے مرنا ہے اور کل کو میں نے مٹی ہو جانا ہے، تو پڑھنا اور چیز، یاد کرنا اور چیز ہے، بات سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ پڑھنا اور جی جی چیز ہے، اور اس کو موت کو یاد کریں، موت کا مراقبہ کرنا اور چیز ہے۔ آدمی ہنس بھی، اب دیکھو نا قبرستان میں لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، جی استاد جی۔ یہی حال ہے نا ہمارا، کہ دفن کرنے جاتے ہیں اور سب دیکھ بھی رہے ہیں مردے کو بھی دفن کر رہے ہیں، مٹی ڈال پھر بھی ہنس رہے ہوتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے۔ جو آدمی اگر موت کا مراقبہ کرے گا، موت کو یاد کرے، پھر اس پر یہ کیفیت نہیں ہوگی، آٹومیٹک اس کے جو ہے نا یہ، اس کی ہنسی بھی کم ہو جائے گی، اس کے پھر جو ہے نا یہ امیدیں بھی کم ہو جائیں، امیدیں لمبی نہیں کرے گا پھر وہ۔ جی استاد جی جی، اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کے۔ چلیں آگے۔ مصیبت میں صبر کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو دکھ، مصیبت، بیماری، رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کسی فکر میں جو تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، ان سب میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ بیمار کی عیادت کرنا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی صبح کے وقت کرے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مردے کو غسل و کفن دینا اور اس اچھا، اس کے بھی نا آداب، عیادت کے بھی آداب ہیں۔ اب جیسے بعض لوگ جو ہے نا وہ دل کے مریض ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس چلے گئے اور بیٹھ گئے، اب وہ مریض تنگ ہو رہا ہے، نہیں، اگر اس میں آپ اس کے جا کر گھر پہ گئے اور اس کی کسی
پوچھ کے آگے بیٹے سے بھی آپ کے والد صاحب ٹھیک ہیں کہ زیادہ، یہ بھی اسی میں ہی شمار ہوگا. یعنی کہ مریض کے پاس جانا ہی ضروری ہے. مریض کے پاس جائے گا، بیٹھے گا تو یاد شمار ہوگی. بات سمجھ گئے؟ جی استاد جی. بعض مریض ہوتے ہیں جن سے ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے بولنا ہی نہیں ہے، آپ نے بولنا ہی نہیں. آپ کے لیے بولنا یہ تکلیف کو بڑھا دے گا، اور آپ اس کے پاس جا کے آدمی گپ شپ لگا رہا ہے، بیٹھا ہے اور وقت لمبا کر رہا ہے تو اس کو تکلیف ہوگی. تو نوعیت کے حساب سے بعضوں سے، یعنی اگر آدمی جا کے دروازے سے حال حوال لے کے آ جائے تو یہ بھی عیادت میں ہی شمار ہوگا. جی استاد. مریض سے بات چیت کرنا، اس کو دیکھنا ضروری نہیں. جی مریضوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. جی آگے. استاد محترم، جی جو ہے نا سب مریضوں کے لیے ایسا ہے یا مخصوص مریضوں کے لیے ایسا ہے؟ ہاں، فون کتنا ہے؟ آواز سمجھ نہیں آئی، کٹ ہاں رہی جی ہے. استاد جی، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ مریض جو ہے کس نوعیت کا ہو کہ اس کے پاس جایا جائے اور اس کی تیمارداری کی جائے؟ تو جو مریض بھی ہو، چاہے بخاری کیوں نہ ہو، سمجھ دردی کیوں نہ ہو، مریض تو مریض ہی ہے. ہاں، بخار ہو گیا تو ٹھیک بخار والے مریض ہیں. یہ تو نہیں کہ اللہ خیر کرے گا کسی کو، کسی کی تکلیف بڑھے گی تو مریض ہوگا. مریض تو مریض ہی ہے. مرض چاہے استاد چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، دونوں کا اطلاق ہوتا ہے اس کے اوپر. جی مردے کو غسل و کفن دینا اور اس کے گھر والوں کو تسلی دینا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مردے کو غسل دے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو کسی مردے پر کفن ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے، اور جو کسی غم زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگاری کا لباس پہنائیں گے اور اس کی روح پر رحمت بھیجیں گے، اور جو شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایسے قیمتی جوڑے پہنائیں گے کہ ساری دنیا بھی قیمت میں ان کے برابر نہیں ہوگی. سمجھ گئے. جی استاد جی. مردوں کو بھی غسل دینا چاہیے اور یہ سیکھنا چاہیے. کفن دینا بھی سیکھنا چاہیے. کفن کیسے دیا جاتا ہے، مردے غسل کیسے دیا جاتا ہے، کیونکہ عام طور سے لوگ بھی، یعنی خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جو غسل دیتے ہیں مردے کو. یہ ہر مسلمان یہ کام کر سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. دیکھو نا، سارے گناہ معاف ہو گئے، کتنی بڑی بات ہے. ورثاء کو نہیں غسل دینا چاہیے جی. جی ورثہ ورثاء کو غسل دینا چاہیے، باپ کو بیٹا دے، کوئی بھائی بھی کو دے سکتا بھائی ہے، دے. اس میں قید نہیں ہے. باپ بھی دے سکتا ہے، دوست اچھا. بھی دے سکتے ہیں. ہاں، لیکن جنازہ پڑھانے میں بیٹا پڑھائے یہ مقدم ہوتا ہے. ہوں، غسل دینے صحیح. میں کوئی قید نہیں ہے، ہرا بھی دے سکتا ہے، لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے بھی فضل کی بات ہے کہ بیٹا ہی پڑھائے، تاکہ جو بیٹے کو غم میں غم کسی اور کو نہیں ہوتا نا. جو بیٹا دعا کرے گا یا بھائی دعا کرے گا تو وہ تھوڑا امام صاحب دعا کریں گے. صحیح. غسل کوئی بھی دے سکتا ہے. اچھا استاد یہ محترم جی. جنازہ پڑھا کے پیسے دینا درست ہے جی؟ جی جنازہ پڑھا کیا کے فرمایا؟ اس کے پہ اجرت دینا. نہیں، اب دوبارہ اب کہیں کہ آواز نہیں سمجھ آئی. میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ جنازہ پڑھا کے اجرت لینا کیا یہ درست ہے؟ نہیں نہیں نہیں، لا حول ولا قوت، نہیں نہیں، نیک کام پر ہوں، اجرت نہیں لینی چاہیے. اچھا. ہاں نکاح پہ بھی ایسا ہی ہے؟ جی. نکاح کی تو کیا اچھی خاصی فیس ہوتی ہے، کس کی؟ نکاح پڑھانے کی. نکاح کی سرکاری فیس نہیں کو تو خوشی کا موقع ہے. وہ فیس تو سرکاری ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، خوشی کا موقع ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے. استاد جی. چلیں. جی استاد جی، یہ جو جیسے آپ نے فرمایا نا غسل کرنا بھی سیکھنا چاہیے، یہ غسل دینا اور یہ کفنانا وغیرہ بھی، تو اس کے اگر کبھی مذاکرے ہو جائیں کسی وقت میں، جب بھی یہ کتاب ختم ہوتی ہے، جب آپ کو مناسب لگے، اور جس طرح نماز کا بھی سنت طریقہ ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے میرے میں بھی کوئی کمی شمی ہو تو وہ پوری ہو جائے، تاکہ پھر ہم. اسامہ بھائی اس میں آگے آ رہا ہے، اس میں آگے چیپٹر ہے.
हाँ, वो चैप्टर उसके अलावा उस्ताद जी वो थोड़ा सा तरीका भी अगर कोई वीडियो के ऊपर या कोई इस तरह थोड़ा सा समझा दें किसी तरह। चलो इंशाल्लाह इसका जब इसका आगे ना ये बाब आएंगे, मैयत को सर देना, अब बाब इंशाल्लाह आएंगे जो फिर इंशाल्लाह इसके बारे में कोई तरतीब बनाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह, चलो जज़ाकल्लाह उस्ताद। सारी बातें आगे, सारे बाब आएंगे, नमाज का बाब भी आएगा, तालत का बाब भी आएगा, और ये उसल का बाब भी आगे आएगा, दफनाने का बाब भी आएगा। जी उस्ताद। तो लिंक आ गया इंशाल्लाह, बाकी फिर इंशाल्लाह। देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम